واقعہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں. انگلیاں ہمیں دہشت گردوں پہ اٹھانی چاہیے. شکارپور میں واقعہ ہوتا ہے تو یہ خالصتاً صوبائی حکومت کے ماتحت آتا ہے. جس درزی نے وہ کپڑے سی کر دیے تھے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. السلام علیکم. چودھری نثار کو آپ سن رہے تھے. یہ کہہ دینا ہر واقعے کے بعد کہ یہ تو گزر گیا ہے دہشت گردوں کی، یہ صوبائی مسئلہ ہے، یہ وفاقی مسئلہ ہے، یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ تھا پشاور اٹیک میں، شکارپور سندھ حکومت میں آتا ہے. کوئی کوئٹہ کا واقعہ ہوگا ہزارہ کمیونٹی میں تو بلوچستان والے جانے، فاٹا میں کچھ ہو جائے گا تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتا ہے. اور بھائی سارے پاکستان کے علاقے ہیں. آپ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، آپ سے یہاں سے کچھ سنبھالا نہیں جا رہا، صوبے والوں سے صوبے سنبھالے نہیں جا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سر جوڑ کر بیٹھتے نہیں ہیں. آپ لوگوں کو جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پرائم منسٹر ہوں، وزراء اعلیٰ ہوں، چاروں گورنرز ہوں، یا ہوم منسٹر صوبوں کے ہوں، یا آپ وفاقی وزیر داخلہ ہوں، کولیکٹیولی رسپانسبلٹی ہے فوج کی، باقی لا انفورسمنٹ کے اداروں کی. کوئی کام اپنا اگر پورا کر رہے ہوتے تو پہلے تو یہ مسلح جتھے اتنے پھیلتے نا، پہلے تباہی پھیلائی. چلو ماضی کی غلطیوں میں نہیں جاتے کہ کیا کیا تھا جنرل ضیاء نے یا جنرل مشرف نے، یا 90 کا جو دہائی تھی پوری ہم نے کیوں ضائع کر دی کشمیر فتح کرنے کے چکر میں. ابھی بھی اگر عقل آ گئی تھی 9/11 کے بعد تو اس کی اصلاح کے لیے کیا کیا؟ اسکول اٹیک کے بعد بھی اگر سیکھ گئے ہیں تو کون سا ایسا ہم نے تیر مارا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ جتنی کالعدم جماعتیں ہیں ان کے خلاف ہم بڑے مسلح طریقے سے ایک کمیٹڈ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ پاکستانی سرزمین پہ ایک ایسا شخص نہیں چھوڑیں گے جو سوسائڈ اٹیکرز کو تیار کرتا ہے یا بم حملے کرتا ہے یا ناکے پہ کھڑے ہوئے ہمارے سپاہیوں کو مار جاتا ہے یا کسٹمز کے آفیسرز کھڑے ہیں کسی جگہ پہ چیک پوسٹ پہ ان کو مار جاتا ہے یا بارڈر پہ کھڑے پولیس والوں کے اوپر آ کے بارود سے بڑی گاڑی پھوڑ دیتا ہے. فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، سپاہی بھی شہید ہو رہے ہیں، سیولینز بھی شہید ہو رہے ہیں، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. ہماری مذہبی عبادت گاہیں وہ امام بارگاہ میں بھی جانے والے اسی پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان کو مارنا اور اس کے اوپر کیا کیا. ایک مثال دی چودھری صاحب نے اور بہت سے اور لوگ بھی، اور میں خود بھی روزانہ مثال دیتا ہوں. فرانس والا واقعہ ہے جس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی. پاکستانی قوم سڑکوں پر کیوں نہیں نکلی؟ میرے خیال میں یہ ایک بڑا ہی اچھا میسج ہوتا اگر پاکستانی لوگ اسی طریقے سے سڑکوں پہ نکلتے جیسے فرانس میں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے ہیں، اور حکومت سے اور فوج سے اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے باقاعدہ یہ مطالبہ کرتے جس طریقے سے وہ تحریر اسکیئر بنا تھا نا. یہاں تو ڈرامے اور طرح کے ہوتے رہے لیکن یہاں ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ پاکستانی سرزمین سے ان قاتلوں کا خاتمہ کریں، ان مسلح جتوں کا خاتمہ کریں، تو شاید پھر تھوڑی سی ہمیں ہل جل نظر آتی. آج پورا پروگرام ہم اسی پہ فوکس کریں گے کہ اس کے خاتمے کے لیے آگے پیش رفت ہے کیا، اور اگر نہیں ہے صرف باتیں ہیں تقریریں ہی ہو رہی ہیں تو وہ کیوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہاتھ ہیں سینیٹر سعید غنی پاکستان پیپلز پارٹی سے، کراچی سے ہوں گے ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب MKM سے، اور پاکستان تحریک انصاف سے لاہور سے شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تینوں کو ویلکم کرتا ہوں. سعید غنی صاحب آپ سے آغاز کروں گا. کیوں نہیں ہم تیزی سے آگے بڑھے؟ میں یہ پڑھتا ہوں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، آج چودھری صاحب نے بھی کہا کہ 500 سے زائد آپریشن ہوئے، لیکن مجھے وہ کمیٹڈ ایفرٹ نظر نہیں آئی. سچی بات بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. مجھے وہ کمٹمنٹ لیول جو ہے لیک کرتا نظر آتا ہے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ. یہ بات میرا خیال ہے کہ آپ کے پہلے پروگرام میں بھی ہم نے کی تھی جب یہ تازہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ تمام قومی قیادت بیٹھی تھی اور پھر یہ طے ہوا تھا کہ جب ہم اتفاق رائے سے اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑیں گے. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ جوش ولولہ نظر نہیں آ رہا لیڈرشپ کے اندر جو ہونا چاہیے. صرف فوج کا ضرب عزم میں جھونک دیا جانا یا کچھ اور پولیس کو کچھ ایکٹیو کر دینا، رینجرز کو یا دیگر اداروں کو ایکٹیو کر دینا، یا کچھ کمیٹیاں بنا دینا، پالیسیز بنا دینا، یہ اتنی بڑی جنگ ہے کہ اس کے لیے یہ اقدامات ناکافی ہیں. اس کے لیے آپ کو پوری قوم کو انوالو کرنا پڑے گا، ہر آدمی کو انوالو کرنا پڑے گا، اور آپ کو یہ جو ڈیوائیڈ ہے نا یہ واضح کرنی پڑے گی کہ کون دہشت گردوں کے ساتھ ہے اور کون دہشت گردوں کے خلاف ہے. اس وقت تو بہت چند گنے چنے افراد ہیں نا جو دہشت گردوں کے خلاف بات کر لیتے ہیں، مطلب جو غیر مسلح ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف بات کر لیتے ہیں، لیکن ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو خوف کے مارے کچھ نہیں کہتی، چپ رہتی ہے ڈر کے مارے، اور وہ دہشت گردوں کا ایک مقصد ہے کہ خوف زدہ کرے لوگوں کو. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے جو بھی ان کا ایک مقصد ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے. پوری سعید غنی صاحب پاکستانی قوم کو ٹیررائز کیا ہوا ہے، چند ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے،
اور وہ چند ہزار لوگ پاکستانی سرزمین کے قوانین کے خلاف اگر قتل و غارت کر رہے ہیں تو ان کا خاتمہ ضروری ہے. اس پہ دو رائے ہونی نہیں چاہیے. دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور اس پہ فوج ہو حکومت ہو, مجھے پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ کو, یہ تمام لوگ جو یہاں کھڑے ہیں, اور ہر پاکستان کے شخص کو پورے زوردار طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ کرو یہ. ملک صاحب دیکھیں, اس میں بہت آسان سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دہشت گرد صرف ان کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں جو ان کے خلاف بول رہے ہیں, مطلب یہ ان کو بھی مارتے ہیں جو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, جو ان کے خوف کے مارے چپ ہیں. بچے بیچارے, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا بچوں نے کیا کیا پتا تھا کہ کچھ بھی نہیں کیا تھا, اب انہوں نے مارا ہے. اب سمجھانے کی ضرورت ہے, اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا, ایک کمپین چلانی پڑے گی. وزیر اعظم صاحب کو, پوری کیبنٹ کو, جو میں کہتا ہوں وزیر اعظم بولیں گے, کیبنٹ بولے گی, کیبنٹ بولے گی, ان کی پارٹی بولے گی, پارٹی بولے گی, تمام جماعتیں بولیں گی, پوری پارلیمنٹ بولے گی. مجھے لگتا ہے کہ پوری پارلیمنٹ کیبنٹ بھی ٹیررائزڈ ہے اس وقت, خوف زدہ ہے, وہ خوف کا شکار ہے. بولتے ہیں دیکھیں نا وزیر اعظم صاحب نے, ٹھیک ہے, وسیم اختر صاحب سے پوچھ لیں, پھر دوبارہ آتے ہیں. وسیم اختر صاحب آپ فرمائیے گا, یہ خوف زدہ لوگ اگر لیڈران ہوں تو پھر معاملات آگے نہیں چلتے. لیڈر خوف نہیں کھا سکتا. وہاں پر فرانس کی اگر مثال دیں تو فرانس میں فرینچ لیڈرشپ سب سے پہلے آگے کھڑی تھی, پیچھے ملینز تھے. دنیا کے لیڈرز بھی آئے لیکن ان کے اپنے لیڈر سب سے آگے کھڑے تھے. تو ہمارے ہاں یہی مثال قائم کرنی پڑے گی, اس سے شارٹ آف دیٹ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. آپ کن لوگوں سے کمپیئر کر رہے ہیں ہمارے لیڈران کو؟ مجھے تو سمجھ میں آتی نہیں ہے بات. یہ لیڈرز نہیں ہیں ندیم بھائی, آپ غلط فہمی میں ہو. دے آر آل کسٹم میڈ. ریکوائرمنٹ جو تھی اس حساب سے یہ بنائے گئے ہیں. آپ ماضی میں جائیں گے تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا. آپ انہی کی حکومت میں دیکھ لیں, یہ تو اللہ اللہ کر کے ایک پیج پہ آئے ہیں. یہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے میڈیا پہ کہا تھا کہ ہمیں مت مارو, ہم تو تمہارا دماغ اور ہمارا دماغ تو ملتا ہے, پنجاب میں کچھ نہ کرو. الیکشن آپ کے سامنے ہے. دیکھیں میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اس میں زیادہ تلخیاں ہو جاتی ہیں. اب ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, ان کی نیتیں نظر آ رہی ہیں. لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ بہادر ہوتی ہے, وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے 6 سال تو لگا دیے فیصلہ کرنے میں, گڈ اور بیڈ کے چکر میں, اور بہت سارے ایشوز نکال کے لے کے آئے ہیں. آج بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں. ابھی جماعتیں ہیں جو اگینسٹ ہیں اس کے, ہمارے سب کے سامنے ہیں. اور جہاں تک قوم کا تعلق ہے, یہاں غنی بھائی کہہ رہے تھے قوم میں سمجھتا ہوں فوج کے ساتھ ہے, پوری عوام فوج کے ساتھ ہے. الطاف بھائی کے بیان جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں, وہ 12 کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کو بند کریں, فوج ٹیک اوور کرے. فوج, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں اس ایشو کی بات کر رہا ہوں. یہ جو دہشت گردی ہے اس پہ ڈیسیشنز خود لے. اگر آپ چودھری نثار صاحب کے ڈیسیشنز کا انتظار کریں گے تو یہ تو آپ کے سامنے جو بیان دیے گئے ہیں کہ ذمہ داری ادھر ادھر ڈال رہے ہیں. یہ ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد کے پی کے کسی کو دے دیا, بلوچستان کسی کو دے دیا. حالانکہ سیاسی جماعت جب پاکستان کا الیکشن جیت کے آتی ہے تو کوشش یہ کرتی ہے کہ پورے ملک میں میری حکومت ہو, میں ایشو ریزالو کروں, مجھے مینڈیٹ ملا ہے پورے ملک کا. مگر انہوں نے جو بیگیج تھا, پرابلمز کے ایشوز تھے, وہ دوسروں کو دے دیے. ایک کے پی کے پی ٹی آئی کو دے دیا, بلوچستان کسی اور کو دے دیا. خود پنجاب میں بیٹھے ہیں, صرف فیڈرل اور پنجاب. تو یہاں سے نیتیں اور ہمت نظر آتی ہے بھائی. میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو, مگر سب کو سمجھنا چاہیے اس وقت جنگ جو ہے وہ فوج کی اور طالبان کی ہے. حکومت کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. حکومت کو تو سائٹ پہ بند کر دینا چاہیے, بٹھا دینا چاہیے فار سم ٹائم, اور 1 سال یا 2 سال, اور فوج کو فل فلیج ایکشن لینا چاہیے اس پہ. کیونکہ حکومت کے اگر ڈیسیشن پہ انتظار کرتی رہی فوج تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. کیانی صاحب کا دور دیکھا ہے ہم نے, سب بیکار گیا, ویسٹ آف ٹائم, لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں. اب اس کو سیریسلی لیں, خدا کا واسطہ ہے, عوام آپ کے سامنے. میں تو آپ کے توسط سے فوج کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ ڈیسیشنز میں ایکشن لیں. ان کے اس پہ رہیں گے اور آئین کے چکر میں رہیں گے, کچھ نہیں ہو سکے گا. شفقت محمود صاحب, آپ سے جاننا چاہتا ہوں, فوج کو یہ ایکشن کرنا ہے, اونرشپ لیکن منتخب لوگوں کو لینی چاہیے اس کی, وہ جان نہیں چھڑوا سکتے. دوسری بات جو وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج خود سے کر لے, میرے خیال میں شاید وہ ہو سکتا ہے ان کی ذاتی رائے ہو, لیکن میرا اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے. یہ بہتر اور مؤثر طریقہ نہیں ہو سکتا. پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے. آپ لوگ کھڑے ہوں, آپ کہیں ہم اون کرتے ہیں اس ایکشن کو, پھر جنرل راحیل شریف کو اور فوج کو مینڈیٹ دیں کہ آپ چلیے آپریشن کریے, ہم پیچھے کھڑے ہیں سارے. قوم تو کھڑی ہے, قوم کے بچے مر رہے ہیں, وہ مائیں روز دیکھتے ہیں. ابھی بھی پریس کانفرنس میں وہ رو رہی تھیں, وہ اسی قوم کی مائیں ہیں جنہوں نے بچے اپنے وہ گوا دیے ہیں. ہمیں تو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ شاید ابھی نہیں کھول رہی. شفقت صاحب, نہیں, میرا خیال ہے کہ جہاں کوتاہیاں ہیں لیڈرشپ کی, اس کے بارے میں ہم لمبی تقریریں کر سکتے ہیں.
لیکن کچھ جو آگے قدم بڑھے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان لیڈرشپ نے بیٹھ کے بنایا ہے ساری جماعتوں نے، افسوس کی بات ہے کہ کچھ جماعتیں جو ہیں اس کے بعد باہر جا کے انہوں نے اور باتیں شروع کر دیں اور اس میں سے اب پہلو تہی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں بہت ساری کنٹریبیوشن ہماری سیاسی جماعتوں کے جو آرمڈ ونگز ہیں ان کی بھی ہیں، انہوں نے بھی دہشت گردی کو بہت زیادہ ہوا دی اور دہشت گردی میں معاف کیجیے گا ملوث بھی رہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم اس ہپوکریسی کو تھوڑا سا ایک طرف رکھیں اور جو اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی ریکگنائز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوتاہی جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک تو کوتاہی آپ اونرشپ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کو یکجا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن کوتاہی ایک اور بھی ہے اور میرا خیال ہے اس کی طرف اشارہ اس کی طرف کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ فوج جو لاسٹ ریزورٹ ہے اس کو ہم نے فرسٹ ریزورٹ بنا دیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل سوائے فوج کے اور کسی کے پاس ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سولین ادارے جو ہیں وہ اتنے گر چکے ہیں اور پولیس کا حالات اتنے خراب ہیں، عدالتوں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اب ہم ہر چیز کے لیے فوج کو آگے کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں میں وسیم اختر صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ فوج کا کام ٹھیک ہے، فوج جنگ لڑ رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں اس کے، لیکن ہمیں بھی بہت کچھ کام کرنا ہے۔ ہمیں یہ جو فرسٹ ریئیکشن فورس ہے وہ تو پولیس ہونی چاہیے، ہم نے پولیس کو ٹرین کرنا ہے، پولیس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ بھی کر سکے، پروسیکیوٹ بھی کر سکے، واچ اینڈ وارڈ بھی کر سکے۔ شفقت صاحب لیکن آپ اونرشپ لیں گے اس تمام پروسیس کی تو پھر تو بات آگے بڑھے گی، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے تو یہ کام، میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی ٹرم شاید غلط ہو جائے، کہ سبلیٹ کر دیا فوج کو، فوج جانے اور یہ مسلح جتھے انہوں نے بنائے تھے، بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ انہوں نے تیار کیے تھے تو اب یہی ختم کریں، ہم کیا کریں، انہوں نے مسئلہ پیدا کیا تھا خود ہی جانے، یہ اپروچ نہیں چل سکتی، وہ بیوقوفی جس کی بھی تھی وہ پاکستانی بچوں کو ہم اس کی سزا نہیں دے سکتے، پاکستان کا مستقبل کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس کی اونرشپ لینی پڑے گی، وہ نواز شریف کو بھی لینی پڑے گی، شفقت محمود صاحب کو بھی لینی پڑے گی، غنی صاحب کو بھی لینی پڑے گی، وسیم صاحب کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، پھر یہ بات آگے چلے گی۔ شفقت صاحب نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اونرشپ لینی پڑے گی، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک رول ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ اگر ہم اپنا رول ادا نہیں کریں گے، اگر فوج اپنا رول ادا کر رہی ہے، وہ تو ایکٹیو جنگ کر رہی ہے، فاٹا میں بھی کر رہی ہے اور جگہ میں بھی کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو جو کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ہمارے عوام کے بغیر اور باقی حکومتوں اور سیاسی لیڈرشپ صرف نہیں، حکومتوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو بے شمار کام ایسے کرنے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فوج کام کر رہی ہے اس سے آپ کو شاید کچھ ایک بریدنگ سپیس ملے، لیکن اس بریدنگ سپیس کا فائدہ اٹھا کے ہم نے بے شمار کام کرنے ہیں، اپنی ٹریننگ کرنی ہے، پولیس کو بہتر بنانا ہے۔ میں پھر بار بار، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اگر سول ایڈمنسٹریشن ناکام ہوتی ہے اور آپ ہر جگہ فوج کو استعمال کریں گے تو پھر ملک نہیں چل سکتا، اور ہم نے الاؤ کیا ہے۔ سعید غنی صاحب سے ایک بات پوچھیں، جب ہمارے یہاں سوات آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ بات ہے، بہت سے ہم نے ٹرائبل ایجنسیز میں بھی ایک چھوڑ کے دو دفعہ آپریشن ہمیں کرنے پڑ گئے، اس کی ریزن یہ تھی کہ جب ہم فوج سے آپریشن کرواتے ہیں تو وہ سرجیکل آپریشن ہونا چاہیے، کیا 2-4 ہفتے میں، اس کے بعد آپ کے سیولین انسٹیٹیوشن جو ہیں دے شوڈ گو دیئر، اپنے پولیس انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں، وہاں سی آئی ڈی کا جو محکمہ ناپید ہو گیا ہوا ہے ہی نہیں، نان ایگزسٹنٹ ہے یا کرپشن کا شکار ہے، پیسے کھانے کا طریقہ ہے، اس کو ٹھیک کریں، وہ کیا نہیں، سوات پھر آپ کا خراب ہو جاتا ہے، آپریشن کرتے ہیں فضل اللہ آپ کا بارڈر کے دوسری طرف بیٹھ جاتا ہے، یہ کام کس نے کرنے، ہم کہتے ہیں کرنے چاہیے، بھائی کرے کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن میرا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ دہشت گردی آپ کے کسی ایک علاقے تک تو محدود تھی نہیں کہ آپ نے وہاں سے اس کی جڑ کاٹ دی، ختم کر دیا اور اس کے بعد آپ نے سارا سول ایڈمنسٹریشن کو دے دیا اور کہا کہ ٹھیک کریں، ایک جگہ سے کر دیا لیکن کئی اور علاقوں میں آس پاس وہ چیزیں موجود رہتی ہیں اور وہ پھر وہاں سے آپریٹ کرتے رہتے ہیں۔ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اچھا، جڑ سے ختم نہیں ہو رہی، آپ کے ملک سے دہشت گردی پوری طرح سے ختم نہیں ہو رہی، کینسر ہے، اگر اس کا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کینسر ہے، ایک جگہ پہ آپریشن کرتے ہیں دوسری جگہ سے نکل آتے ہیں۔ اچھا، اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمارا موقف کچھ تھا، ایم کیو کا کچھ تھا، پی ٹی آئی کا کچھ تھا، نون کا کچھ تھا، مولانا کا کچھ تھا، تو وہ ہم طے نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ مسئلہ اس ملک کا ہے بھی کہ نہیں ہے، لے دے کر کے جا کے یہ بچوں کی قربانیوں کے بعد کچھ جماعتوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے،
جس طرح اب شفقت محمود صاحب نے کہا وہ اے پی سی میں ایگری کر کے آتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کے پیچھے آئیں بائیں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس جاتی ہے، اور بہت بڑی جاتی ہے. جو 150 بچے مروانے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر کبھی نہیں کھل سکتی. شمار بیچارے مر گئے، مطلب ہم کس کا تذکرہ کریں. وہ تو یہ تو انتہا ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے بہت ایسے واقعات ہوئے جس پہ ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی. لیکن بہرحال چلیں اس قربانی کے بعد ہی صحیح. آج بھی پرابلم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ حکومت کی اور تمام بڑی جماعتوں کی، میں صرف اپنے آپ کو نہیں ایک طرف کروں گا، ہم بھی شاید اس میں شامل ہوں گے، سب کو مل کر کھل کر بات کرنی چاہیے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی ذہنیت کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے اپنی باتوں کا. وہ آج تک انہوں نے قوم سے خطاب نہیں کیا جس قسم کا ہونا چاہیے جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے. مطلب ان کو تو روزانہ صبح شام بات کرنی چاہیے لوگوں سے، قوم سے. اگر آپ نے لوگوں کو انگیج رکھنا ہے، لوگوں کے حوصلے کو بڑھا کے رکھنا ہے، اور خاص طور پر جب ایسے واقعات ہو جائیں اس کے بعد تو اور جوش و جذبے کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. وہ چیز ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ سب سے بڑی خامی اور برائی مجھے نظر آتی ہے. اور اللہ معاف کرے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، یہ ہم نہیں کر سکیں گے کامیابی جنگ میں. دیکھیں فوج، میں بہت سب اس کے مطلب کرٹیسزم کرتا رہا ہوں ان کے ماضی کے کردار پر، لیکن میں آج اس بات پہ 100% یقین رکھتا ہوں کہ فوج کو جتنی ہماری حمایت کی آج ضرورت ہے شاید ماضی میں نہیں تھی. ایک بریک لے لیں. میں وسیم اختر صاحب کے پاس بریک لوں گا. ایک بات سعید غنی صاحب نے کہی کہ پرائم منسٹر کے رویے میں وہ جوش اور ولولہ نظر نہیں آتا جو ایک منتخب وزیر اعظم کے ہونا چاہیے اس جنگ کو جیتنے کے لیے. تو یہ میں وسیم صاحب سے پوچھوں گا کہ کیوں، اس کا سبب کیا ہے. بریک لے لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. وسیم اختر صاحب، سعید غنی صاحب کا سوال آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر میں وہ جوش، وہ ولولہ نظر نہیں آتا جس کے ساتھ پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے. ان کے کیبنٹ کے سارے وزیر بولیں گے اگر پرائم منسٹر بولیں گے، تو پرائم منسٹر نہیں بولتے اس لیے کیبنٹ نہیں بولتی، ان کی پارٹی کے لوگ نہیں بولتے. آپ کی رائے کیا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں ندیم بھائی، سب سے پہلے تو میں بڑا افسوس سے مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے کہ ابھی شفقت بھائی جو بات کر رہے تھے کہ میں بھی ایگری کرتا ہوں فوج آخری آپشن ہونا چاہیے. تو کیا ابھی آخری آپشن آیا نہیں ہے؟ اس طرف دیکھنا نہیں چاہیے. سول حکومتیں تو فیل ہو چکی ہیں. کے پی کے میں جیل بریک، کے پی کے میں بچوں کی شہادتیں، سندھ کے اندر شکارپور، اور پنجاب میں بہت سارے میں گنوا سکتا ہوں آپ کو. تو ابھی بھی اگر آپ سویلین حکومت کو دیکھ رہے ہیں تو تعجب ہے، مجھے حیرانگی ہے. آخری آپشن تو ہو چکا. آپ ان کی ماؤں سے پوچھیں جو بچے شہید ہوئے ہیں پشاور میں کہ آخری آپشن یا سول حکومت کے لیے ابھی پولیس کی ٹریننگ کی جدوجہد کی جائے. او بھائی، کس جگہ بیٹھے ہیں آپ؟ اب اگر ایکشن نہیں لیا تو آپ اس ملک سے بھی خدا نخواستہ ہاتھ دھو بیٹھو گے. جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا لیڈرشپ، معذرت کے ساتھ میں سچ رہا ہوں، لیڈرشپ وہ بہادر لیڈرشپ ملی نہیں اس ملک کو، ہم نے نہیں دیکھی. آج تو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، ان کو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ یا کسی اور صوبے کی حکومت اگر کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ جا رہی ہے یا کوئی اسکیمیں ہیں، میری نظر میں سب کو ختم کر کے وہ اماؤنٹ فوج کو دیں. دہشت گردی ختم ہوگی تو آپ برج بناؤ گے، انڈر پاس بھی بناؤ گے، بلڈنگیں بھی بناؤ گے، سڑکیں بھی بناؤ گے. اگر آپ کا ملک خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا، کسی کے قبضے میں آ گیا، تو یہ ساری اسکیمیں بیکار ہو جائیں گی. آپ کی پریورٹی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ مصلحت پسندی ہے کہ ابھی پولیس کی ٹریننگ کرنی چاہیے. ارے لوگوں کے بچے مر گئے بھائی، عوام مر رہی ہے، فوجی مر رہے ہیں. تو آپ ابھی بھی وہی سیاست یہ سیاست انڈسٹری بن چکی ہے اس ملک میں. آج بھی لوگوں کی نظریں جو ہیں، معذرت کے ساتھ لیڈرشپ کی نظریں جو ہیں، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی پیسوں پہ ہے کہ کہاں سے کہاں مل جائے، کچھ کمیشن مل جائے، کچھ کٹ مل جائے. ان کو کسی کی، شکارپور پہ فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی بھی نہیں آیا. کیا شکارپور کے جو مرنے والے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ پولرائزیشن ہے آپ کے ہاں، آپ کو سمجھ ابھی نہیں آ رہی. میرے نزدیک فوج کو صرف طالبان سے، جو دہشت گرد ہیں چاہے وہ کالعدم تنظیموں کے ہوں، ان سے لڑنا پڑے گا، لڑنا چاہیے. قوم ان کے ساتھ ہے. یہ لیڈرشپ جو سیاسی ہے یہ ڈرپوک ہے، یہ ہمت والی نہیں ہے. ان سے ایکسپیکٹ بھی مت کریں آپ. اس سے پہلے والا چیف آف آرمی سٹاف بھی یہی حال تھا ان کا، آپ نے دیکھا سب کو. تو اب فیکٹس پہ باتیں کریں، سچ بولیں.
ورنہ ہم اپنے ملک سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بھائی، ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ شفقت محمود صاحب نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ وسیم بھائی میرا خیال ہے میری بات سمجھے نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، بلکہ بہت سارے معاملات میں اب آرمی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بن چکی ہے۔ میں تو آپ کو اپنے تجربے سے ایک چیز بتا رہا ہوں، تجربے سے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ اسپریڈ اٹ ٹو تھن، اگر آپ نے ہر کام پہ آرمی کو لگا دیا تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو سول ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ان کو فوج کو کہا جائے کہ اپنا کام روک دیں، اور صرف نہیں، ان کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اینٹی ٹیررزم اگر سکواڈز بنانے ہیں یا کوئی ہر شہر میں ایک ریپڈ ری ایکشن فورسز بنانی ہے، وہ بنانی پڑیں گی، تاکہ آپ اپنی آرمی کو اس وقت یوز کریں جہاں پہ سول حکومتوں کے بس سے باہر ہو جاتی ہے بات۔ اگر آپ صرف ان کو ہر چیز، اگر پولیسنگ بھی وہی کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس سے نقصان ہوگا، اس سے کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ دوسری بات، لیڈرشپ کا فقدان، بالکل صحیح بات ہے۔ پرائم منسٹر پولیسنگ کرنا فوج کا کام نہیں ہے، فوج پولیسنگ کے لیے نہیں ہے، فوج سرجیکل آپریشن کر سکتی ہے، باقی کام پولیس کو کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز شفقت صاحب مجھے آپ سے پوچھنی ہے، اور آپ کی جماعت میں مجھے لگتا ہے ایک چیز میں بہتر کام کر سکتی تھی۔ نہیں، میں ایک سوال پوچھ لوں، وہ رہ جائے گا۔ عمران خان کراؤڈ پولر ہیں، جہاں جاتے تھے 30-40 ہزار بندہ وہ اکٹھا کر لیتے تھے۔ اس موقع کے اوپر عمران کو بڑی ریلی نہیں تھی کرنی چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان بھی اس معاملے میں وہ کمٹمنٹ نہیں دکھا پائے جو کمٹمنٹ انہیں دکھانی چاہیے تھی۔ چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ لوگ کہتے تھے نا ہم نے اتنی بڑی تعداد دکھا دیا، انپریسیڈنٹڈ، ہر جلسے کو آپ کہتے تھے، اس موقع پہ نکلتے پوری قوم پیچھے کھڑی ہو جاتی، کیوں نہیں نکلے آپ؟ اس سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے کوئی بقا کا، سلامتی کا، فیوچر کا؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو بلکہ ریلیز جو تھی ہمارے لیے تو ریلی کرنا، آپ نے دیکھ لیا جہاں ہم ریلی، آپ 30-40 ہزار کہہ رہے ہیں، میں اس کو کہوں گا بہت بڑی ریلیز ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو 50 لاکھ کر لیں جی، کیوں نہیں نکلے آپ؟ ہاں، ہم نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو، وہ پولیٹیکل اس دن سسپینڈ کرنا، دھرنا، نہیں، میرا آپ سے اختلاف ہے جی۔ آپ نے دھرنا ختم کیا، وہ آپ نے اس دن نیکی کا کام کیا کہ ہم ڈیوائیڈڈ نہ رہیں، یونائٹڈ سٹینڈ کریں، ڈیوائیڈڈ وہ سٹینڈ والی کیفیت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو ایک قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ عمران خان نے کون سا ایسا کام کیا جس پہ یونٹی نظر آتی ہے؟ ہم تو نہیں، یہ تو آپ کی سوچ ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دھرنا ختم کیا، اے پی سیز میں گئے اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ میں جواب دوں گا اس کا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، ایک منٹ، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منٹ، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ ہمیں تو بہت سارے آنسرڈ کوسچن ہیں۔ 3 سال میں نواز شریف صاحب کی ڈکلیئرڈ انکم جو ہے اس میں 12 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن شفقت صاحب مجھے اس پہ آپ اس ایشو پہ آپ مجھے کمزور نظر آئے۔ نہیں ٹھیک ہے، سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس ایشو پہ مجھے آپ کمزور نظر آئے۔ عمران خان اگر پشاور میں ریلی کو لیڈ کرتے تو پوری پاکستانی قوم اس دن آپ کو ساتھ کرتی، ویلکم کرتی، شاباش دیتی۔ کوئی خوف اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آ جائے، کوئی نہیں آتا پاس۔ جس دن آپ کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ سوسائڈ بمبر ڈی چوک میں آ گئے ہیں، اٹھ جائیں، یہی کہا تھا چودھری نثار نے، آپ نے کہا تھا کوئی سوسائڈ بمبر نہیں آئے گا، میں نہیں جا رہا، یہی کہتے تھے آپ لوگ، تو آپ پشاور میں بھی ایک ریلی کر کے دکھا سکتے تھے، ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ اور میں ڈس ایگری کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرنے والے کام جو ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی آپ طاقت بڑھائیں، لیڈرشپ دیں۔ دیکھیں نا، قوم کو موٹیویٹ کرنا پرائم منسٹر کا کام ہے۔ وسیم صاحب سے بھی جواب سن لیں، پھر سعید غنی صاحب سے بات کریں گے۔ جی وسیم اختر صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ ندیم بھائی، میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میری نظر میں اور عوام کی نظر میں حکومتیں فیل ہو چکی ہیں، حکومتیں ڈیلیور نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت بڑا ایک جن کھڑا ہے سامنے دہشت گردی کا۔ آپ کے یہ لوگ نہیں مقابلہ کر سکتے، نہ ان کی ہمتیں ہیں، ان کی ہمتیں نہیں ہیں۔ اچھا، جہاں تک فوج کا تعلق ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کے ملک میں الیکشن فوج کراتی ہے، سیلاب میں فوج آتی ہے، 25 سال سے سندھ میں بیٹھی ہے، ملٹری کورٹس آپ کے یہاں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو جب ایشوز ہوتے ہیں تو آپ پرائم منسٹر سے کہتے ہیں یا میسج کراتے ہیں کہ میں چیف آرمی سٹاف سے بات کر لوں۔ لیڈران تو یہاں چیف آرمی سٹاف سے بات کرتے ہیں فون پہ جا کے، یا ان کے گھر جا کے مشورہ کرتے ہیں۔ ابھی دھرنے کی بات ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، تو فوج کی طرف تو دیکھتے ہی ہیں۔ وہ آپشنز ختم ہو گئے ہیں، سول حکومتیں فیل ہو چکی ہیں۔ اگر سول حکومتیں کامیاب ہوتی تو جیل بریک نہیں ہوتا کے پی کے کا۔
کیونکہ ہمارے بچے نہیں مارے جاتے. ہمیں صرف فوج کی طرف دیکھنا ہے کیونکہ آپ کی جو جنگ ہے وہ دہشت گردوں سے ہے اور ٹرینڈ اکوپڈ دہشت گردوں سے ہے. تو یہ نہیں کچھ کر سکتے. جو بات وسیم اختر صاحب کہ مارشل لا ہونا چاہیے. دیکھیں میں مارشل تو لگا ہوا ہے, ATC کو ملٹری کورٹ لگے ہوئے آپ کے یہاں. دیکھیں میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جو مثالیں انہوں نے دی نا کہ جی سیلاب میں آ جاتے ہیں, زلزلے میں آ جاتے ہیں, تو ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ہوتی ہیں. فوج ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, ٹریننگ ہے, تو وہ دنیا میں ہر جگہ ان چیزوں کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے فار ایمرجنسیز. ہاں, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ملک کا ادارہ ہے, ملک کے پیسوں سے ان کو ٹریننگ ملتی ہے, ان کو وسائل ملتے ہیں, تو وہ صرف جنگ کے لیے تو نہیں پڑے رہتے نا, جب ضرورت پڑتی ہے اس کو استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو یہ لیکن ہماری بہت سے معاملوں میں انکمپیٹنس بھی ہے. نواز شریف صاحب نے پچھلے دور پہ میٹر چیک کرنے کے لیے بھی فوج لگا دی تھی. وہ تو بہرحال ہم گوشت الیکشن ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اندر لگا دو, گوشت اسکول چیک کرنے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں لگا دو, پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی کہتے ہیں یونیفارم کا افسر کھڑا کرو. لیکن یہ جو مثالیں دی گئی کہ جی سیلاب میں, زلزلے میں, تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اچھا, اب جہاں تک بات ہے کہ جی یہ پولیس کا کام ہم ان سے کیوں لیتے ہیں, دیکھیں جو آپ کے پولیس کا محکمہ ہے وہ ایسے جرائم کا تو ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا. آج سے 15 20 25 سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے اس قسم کے واقعات ہوں گے اور پولیس ایسے واقعات کو فیس کرنے کے لیے جائے گی کسی بھی ایسے معاشرے کے اندر جہاں یہ دہشت گردی کا اس قسم کا تصور ہی نہ ہو. یہ تو ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے نا پچھلے 15 20 سال سے کہ اتنے بڑے چیلنجز آ گئے ہیں کہ پولیس ان سے نبرد آزما نہیں ہو پا رہی ہے. اس لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ فوج کو, رینجرز کو استعمال کرو, ساری چیزیں کرو. لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شفقت صاحب ابھی جیسے ان کی جماعت پھر لگ گئی کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ کریں وہ کریں, 122 کا کریں, 124 کا کریں. باتیں ان کی ساری ٹھیک ہے, میں ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں, ہونی چاہیے ساری باتیں. لیکن کیا اس وقت ہمیں دہشت گردی سے خاتمہ جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے یا الیکشن کے اندر ہونے والی داندلی کو بے نقاب کرنی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے؟ آپ کا پی ٹی آئی سے شکوہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے, میں نے تو یہ دیکھیں جب یہ انہوں نے ختم کیا تھا اپنا دھرنا اس وقت یہ کہا کہ یہ انہوں نے اچھا کام کیا, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اب ہونا یہ چاہیے کہ نون لیگ اور یہ بیٹھ کے سیٹل کریں اس مسئلے کو, جان چھوڑیں نا اس قوم کی. سیٹل نہیں کریں, دیکھیں اس میں کرنا چاہتی, یہ بھی نہیں کرنا چاہتی. میرے صرف نقطہ یہ ہے کہ آپ اس کو طے کر لیں, طے کر کے پھر اس کو ایک طرف رکھیں. اچھا میں ذرا شفقت صاحب, آپ پھر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں تو گئے نہیں. میں ذرا بات پوری کر لوں. دیکھیں آپ اس کو طے کریں, طے کرنے کے بعد ایک طرف رکھیں اور کہیں گے کہ امپلیمنٹیشن ہم اس وقت شروع کریں گے جب یہ دہشت گردی کی جنگ حکومت ختم کرے گی. حکومت اگر اتنا نہیں کر پا رہی ہے تو ہم سب مل کے اس کو فورس کریں گے آپ یہ کرو. آپ کے فورس کرنے سے وہ مان جائیں گے نون لیگ والے؟ یہ حالات تو ایسے نون لیگ والے اس موڈ پہ نہیں ہے کہ ان کو ایک سنگل کنسیشن بھی دے دے. جوڈیشل کمیشن کے اوپر جو چیزیں ایگری تھیں وہ ساری رول بیک ہو چکی ہیں. نہیں, میں کچھ دیکھیں, میں جو بات اب کرنے جا رہا ہوں نا, ذرا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سائن کر لیں اور جنگ ختم ہونے کے بعد امپلیمنٹ کر لیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اگر ہم ان اور چیزوں سے نکل آئے نا اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ایک چیز طے کرنی چاہیے کہ آپ کنٹروورشل ڈیسیشنز نہیں کرو گے. جس طرح آپ یہ جی ایس ٹی وی ایس ٹی لگا کے تو چیزیں کر دیتے ہو نا, پوری 27% اس پہ لگا دیا. آپ کو پتا ہے کہ خورشید شاہ صاحب اور آپ کے قمر زمان کائرہ صاحب ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کو عقل آ جائے. میں معذرت چاہتا ہوں سخت اگر لفظ بول رہا ہوں کہ یہ کچھ طے کر لیں, یہی بات جو آپ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ایگریمنٹ کوئی نہیں ہے. دیکھیں اگر بریک لے لوں کسی کی ترجیح یہ ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن ضروری ہمارے لیے اور دہشت بھاڑ میں جائے وہ بعد میں دیکھی جائے گی, تو پھر یہ تو بدقسمتی. بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب آپ سے آغاز کر لیں. پولیس ریفارم یقیناً بنیاد ہونی چاہیے. مدرسہ رجسٹریشن, ان کی پروفائلنگ, عبادت گاہوں کی پروفائلنگ, کون آتا ہے کون جاتا ہے, امام کون ہے. بہت سارے دہشت گردی کے واقعات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقام جو تھا جائے پناہ ضرور بنا, اس کے بعد اٹیک ہوا. تو پروفائلنگ کیوں نہیں کی جاتی؟ جو روڑے اٹکاتا ہے اس کو ہم پکڑ کے سب سے پہلے اندر کیوں نہیں بند کرتے کہ یہ رکاوٹ ڈال دیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو خیر نیت کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک کیپیسٹی کا پرابلم بھی ہے کہ ہمارے جو ریاست کے جو وہ ڈھانچہ جو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے, اس کے پاس وہ نہ وہ ٹریننگ ہے, نہ وہ ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جو ایک انحطاط ہے وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے. اور جب تک ہم نے اس کو, اس لیے میں بار بار جو ایک چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں, اس کی ایک ریزن ہے کہ یہ چیزیں فار ایگزامپل جو آپ نے مثال دی کہ نظر رکھنی ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے, یہ فوج نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کو نہیں پولیسنگ کا کام کرنا, درست کہہ رہے ہیں.
پولیسی کا کام ان کا نہیں ہے. ان کو ٹرین کرنا پڑے گا, ان کے لیے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, ان کے اندر فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. حالات تو یہ ہیں کہ نہ ان کے پاس کھانے کو ہے, تنخواہیں نہ ہونے کے برابر, مطلب بے شمار چیزیں جو ہیں وہ کرنے والی ہیں. جب تک ہم یہ ویسے شفقت صاحب یہ والی پولیس جو ہے نا ایز اٹ از ٹھیک نہیں ہو سکنی. میں آپ کو ایک تازہ ترین واقعہ بتاتا ہوں, یہیں اسلام آباد شہر کا. یہاں پہ گورنمنٹ سروس میں ایک شخص ملازم ہے, وہ اور اس کا بھانجا شام میں عام ڈکیتی ہوئی ہے, گن پوائنٹ کے اوپر انہوں نے لوٹا اس سے. اور پولیس والا, میں اس کا نام نہیں لیتا, پنڈی کا تھانہ ہے میرے خیال میں جگہ کا نام بھی بتا سکتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, ویسٹ رج کا تھانہ ہے. اس نے کہا گن پوائنٹ پہ ڈکیتی ہوئی ہے, اب یہاں بندوق رکھ کے میرے بھانجے سے وہ لے گئے. پولیس والے نے کہا 1500 موبائل سی ATM کارڈ سانو بند کرا لو, یہ تو پرچہ کی کٹنا ہے. یہ ایگزیکٹلی انہی لفظوں میں اس نے جواب دیا. میں اس تھانے دار کا نام لوں تو شاید اس کی پیٹی اتر جائے, میں اس کا لحاظ کر رہا ہوں. تو یہ پولیس کا رویہ ہے, یہ رویہ ہے. سرکاری ملازم تھا جس نے یہ کمپلینٹ کی, یہ رویہ ہے. ندیم, میں اگر آپ کو مثالیں دینی شروع کر رہا ہوں تو ابھی میرے حلقے میں ایک مرڈر ہوا ہے جس میں پولیس نے 8-10 دن تو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ باڈی ریکور بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں میں اس میں بے شمار مثال پر. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم کو باہر سے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ہم یہی قوم ہے, اسی میں سے لوگوں کو اپنے سلیکٹ کرنا ہے, اسی میں سے لوگوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں ہم نے بہتری کی کوشش کی ہے, ہم بار بار ایک ہی مثال دیتے ہیں موٹر وے پولیس کی, یہاں ہم نے کوشش کی ہے بہتری کرنے کی, وہ بہتری ہوئی ہے. لیکن اگر ایک سر آپ نے نیا انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیا پورا ماڈرن لائنز پہ, یو پیڈ دیم ویل, آپ نے ٹرین اچھا کیا اور پورا نیا انڈکٹ کیا اس کو. تو اس پولیس کو تو گھر بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے, نئی پولیس کھڑی کر لیں, زیادہ بہتر ہو جائے گی. اچھا میں تھوڑا سا آگے لوں سعید غنی صاحب, صرف ایک چیز, ایک کام تو کریں. یہ جو سیاسی بھرتیاں ہم نے کی ہوئی ہیں ان کو تو کم از کم ختم کریں نا. یہ سیاسی کراچی کی پولیس کی تباہی, دونوں جماعتیں یہاں بیٹھی ہیں, ان دونوں کی معاف کیجئے گا, میرے عزیز ہیں دونوں, لیکن یہ ان دونوں پارٹیوں نے سیاسی بھرتیاں کر کے کراچی پولیس کا تہس نہس کر دی ہے. اس کے بعد وہ اچھا بالکل تھوڑے سے منٹ رہ گئے ہیں. میں سعید غنی صاحب پہلے آپ سے سٹارٹ کر لوں. بینکنگ سیکٹر ریفارم کی تھی نواز شریف صاحب نے, بہت اسے لوگوں کو مشکل پیش آئی, لیکن صحیح پروسیس وہی تھا. بینک کلین اپ ہو گئے, بینک ہمارے اب صحت مند بینک ہیں, پروفٹ ارننگ بینکس ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جتنے پولیٹیکل اس میں اپوائنٹیز تھے ساروں کو فائر کر دی. کر سکتے ہیں ایسا پولیس میں آپ لوگ؟ نواز شریف صاحب کو خود بھی کرنا پڑے گا. پنجاب میں سب سے زیادہ یہ ایسے کی پوسٹیں نواز شریف اور شہباز نے بانٹی ہیں. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں یہ میرا خیال اتنا آسان ہوگا نہیں آپ کے لیے, نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں قوانین ایسے بنا لیں کہ کوئی آدمی اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہ کر سکے, اور اگر کسی کی اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے آپ کے آئی جی اگر کہیں گے 40% اپوائنٹمنٹس پولیٹیکل بیسس نہیں, اس پہ ویسے میرے تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ اگر اس آئی جی صاحب کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اس نے سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہہ دیا کہ جی 40% جو ہے اس طرح کے یہ ہم سے کروائے جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پولیس کی بھرتی میرے سائنس سے تو ہوتی نہیں ہے. آئی جی کرتا ہوگا, DIG کرتا ہوگا, کوئی افسر ہی کرتا ہوگا نا جی, تو اس کے اندر اتنی بھی کرج ہونی چاہیے کہ میں سائن نہیں کرتا ہوں. میرا آپ سے گزارش صرف اتنی سی ہے, چونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اگر کوئی سرکاری افسر غلط کام نہ کرنا چاہے تو ٹرانسفر ہو جائے گا, تو اس سے لیکن وہ کہہ تو سکتا ہے, وہ کہہ تو سکتا ہے نا, آپ اس کی ٹرانسفر نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھ سے اس طرح کرائی جاتی ہے. ابھی نئے چیئرمین نادرا کی تقرری کی خبر پڑی ہے تو مجھے وہ طارق ملک بیچارہ یاد آ گیا. اس نے ہمت دکھانے کی کوشش کی تھی نا, رپورٹ کر کے وہ ووٹ آڈٹ کہا گیا تھا کہ اس کو یہ ٹکنے نہیں دیا آپ نے, اس کے بچوں کو اس کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ پولیٹیکل اپائنٹمنٹ, اس کے لیے بھی تو کہا گیا تھا. وسیم اختر صاحب سے بات کر لیں. وسیم اختر صاحب, کیا پولیس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بالکل ندیم بھائی, بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں, مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم پولیس کو ٹھیک کرنے بیٹھ جائیں یا کسی اور شعبے کو ٹھیک کرنے بیٹھ جائیں. ابھی تو آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے جو آپ کو مار رہا ہے, گردنیں کاٹ رہا ہے آپ کی. دیکھیں سول گورنمنٹ فیل ہو چکی ہیں اور ہمت والی نہیں ہیں. آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے. اور ندیم بھائی, کرپٹ لوگ جو ہیں وہ بہادر نہیں ہوتے ہیں. شفقت بھائی کو ایک صوبہ ملا ہے ابھی, اللہ کرے یہ ساری جو مشورے دے رہے ہیں یہ اپنے صوبے میں امپلیمنٹ کرا دیں. سندھ میں تو بہت بگاڑ ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, ہماری بھی غلطیاں ہوں گی, پیپلز پارٹی کی بھی غلطیاں ہوں گی, مگر آپ کو تو اللہ نے وسیم اختر صاحب لیکن جو آپ مشورہ دے رہے ہیں وہ مشورہ بھی تو درست نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں جنرل راحیل شریف ٹیک اوور ہی کر لیں, یہ بھی تو نہیں نہ ہو سکتا. بھائی یہ اگر صحیح نہیں کریں گے, اگر ان کے بچے مارے جاتے رہیں گے, تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے دہشت گردوں سے. جو جنگ لڑنے کے ٹرینڈ ہیں ان کو آنا چاہیے, ان کو جنگ لڑنی چاہیے. حکومت کی بات نہیں کر رہا میں دہشت گردوں سے مقابلے کی بات کر رہا ہوں. ان کو سامنے آنا چاہیے, وہ لڑیں جنگ.
ان سے مشورہ لیا اگر سیاستدانوں سے تو ہو گیا کام. ندیم آج مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اصل میں آئی جی جو پنجاب کا ہے وہ شہباز شریف ہے. ہم نے تو پولیس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا دیا. یہاں پر تو ایک سب انسپیکٹر کیا ایک اے ایس آئی کی پوسٹنگ شہباز شریف کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو پولیٹیسائزیشن جب اس حد تک ہوگی تو پھر ہم کیسے آگے پروگرام کا وقت ختم. لیکن پولیس کو ٹھیک کیے بغیر آگے کام نہیں چل سکتا. پولیس میں مداخلت بند کرنی پڑے گی. اے ایس آئی کی نوکریاں میاں برادران کو بھی بانٹنی بند کرنی پڑے گی. اور قائم علی شاہ صاحب اگر آپ نے بھی انٹرفیرنس نہ چھوڑی, پولیس کو آزادانہ پروفیشنلی کام نہ کرنے دیا, تو پھر شکارپور والے واقعات کو آپ بھی نہیں روک سکیں گے. اور کے پی کے اندر یہ مثال پی ٹی آئی نہ قائم کر سکی تو اگلی دفعہ یہ بھی کسی کو منہ نہیں دکھا پائیں گے. چیلنج بہت بڑا ہے, سب کو آنکھیں کھول کے کام کرنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. شفقت محمود صاحب, سینیٹر سعید غنی صاحب, وسیم اختر صاحب, سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. خدا حافظ.